السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا 7واں قسط ہے، اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ تاریخی سفر کرنے کے لیے خوارزم کے ہمسایہ حکومتوں کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تو پچھلے قسط میں نے بغداد کا آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ انشاءاللہ آگے چند قسطوں میں یہ ہم ہمسایہ حکومتوں کا مکمل کر کے پھر آگے چلیں گے۔ اس میں بھی ہم ہمسایہ حکومت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سلطنت شام و مصر۔ بغداد کے مغرب میں شام و مصر کے سلطنت غازی اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی کے زیر رنگین آ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی 100 سالہ دعاؤں کا ثمر تھے۔ گزشتہ ایک صدی سے عالم اسلام کو عیسائی حکمرانوں کے متواتر حملوں کا سامنا تھا۔ خلافت عباسیہ میں وہ دمخم باقی نہ رہا تھا کہ وہ ان چیرہ دستیوں کا منہ توڑ جواب دیتی۔ منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید اور معتصم باللہ جیسے باحشمت خلفائے کا زمانہ قصہ پارینہ بن چکا تھا۔ تمام صوبے مرکز سے کٹے ہوئے تھے۔ خصوصاً مصر میں فاطمی خاندان کے شیعہ حکومت نے مرکز اسلام کو کمزور سے کمزور تر کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دی تھی۔ ان حالات میں جب تک ملک شاہ سلجوقی جیسے اول اعظم مجاہد اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیتے رہے، عیسائیوں کو زیادہ آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ 5ویں صدی کے آخر میں ملک شاہ کی وفات پاتے ہی صلیبی سیلاب عالم اسلام کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ رجب 492 ہجری میں عیسائی سلطنتوں کی متحدہ افواج نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ 42 دن پر محیط اس محاصرے کے دوران اہل شہر کو کسی بیرونی اسلامی ریاست سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی، حتیٰ کہ ماہ شعبان میں عیسائی افواج شہر میں داخل ہو گئے۔ کئی ہفتے تک مسلم آبادی کا قتل عام جاری رہا۔ صرف مسجد اقصیٰ میں شہید کیے جانے والے افراد 70,000 سے متجاوز تھے۔ عیسائی فاتحین کے گھوڑے مقتولین کے خون میں غوطے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک مسلمان قبلہ اول کے لیے ترستے رہے۔ آخر کار مشیت ایزدی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے صلیبی حکمرانوں سے ٹکر لینے کا حوصلہ عطا کیا۔ 567 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے فاطمی شیعہ حکومت کو ختم کر کے مصر میں اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ اندرونی شورشوں کو رفع کرنے کے بعد 569 ہجری میں انہوں نے عیسائی مقبوضات پر دعویٰ بول دیا۔ بالآخر 14 سال کے بعد جہاد کا نتیجہ بیت المقدس کی فتح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ رجب 583 ہجری میں 91 سال کی تعطل کے بعد قبلہ اول پھر فرزندان توحید کے سجدوں سے آباد ہو گیا۔ اس تمام تاریخی جدوجہد کے دوران بغداد خوارزم کی سلطنتیں اپنے اندرونی اور باہمی تنازعات میں الجھی رہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج صلیبیوں سے آخری معرکہ آزمائی کے لیے بیت المقدس پر حملے کی تیاری کر رہی تھی، خلیفہ المسلمین اپنے وزیر اعظم مجد الدین سے سرد جنگ لڑنے میں ہمتاً مصروف تھے۔ 589 ہجری میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 20 سالہ جہادی خدمات انجام دے کر جان جہاں آفریہ کے سپرد کر رہے تھے، خوارزم میں سلطان تکش اپنے بھائی کے اقتدار کا خاتمہ کر کے 20 سالہ جنگی سے فارغ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کے بیٹوں اور بھائی الملک العادل کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے زبردست کشمکش ہو گئی۔ بالآخر الملک العادل نے تمام شام اور مصر پر قبضہ مستحکم کر لیا۔ 615 ہجری میں الملک عادل نے وفات پائی اور اس کی سلطنت اس کے فرزندوں کے درمیان تقسیم ہو گئی۔ اس کا حوصلہ مند بیٹا الملک الکامل مصر کا حاکم بن گیا۔ دوسرے بیٹے الملک المعظم عیسیٰ نے شام اور القدس کی حکومت سنبھال لی۔ تیسرے بیٹے الملک الاشرف موسیٰ کو خطاط اور الجزیرہ کا اکثر حصہ ورثے میں ملا۔ چوتھے بیٹے الملک المظفر شہاب الدین نے روہا اور میاں فاروقین کی ولایت حاصل کی۔ غرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی
وفات کے 26 سال بعد ان کی عظیم مملکت ان کے برادر زادوں کے درمیان تک منقسم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اگر آپ کو یہ 7واں قسط پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دے، اور پچھلے قسط جتنے بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو وہ جا کر چینل میں دیکھ لیجئے گا۔ شکریہ۔